نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ قرآن مجید کے ترجمے کا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے مؤنث تک الحمدللہ پڑھ لیا ہے اور مؤنث کی گردانیں بھی پڑھ لی اور اس کے ساتھ مزید الفاظ ملا کر اس کی مشق بھی کر لی۔ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مزید آگے پڑھیں گے، جس میں ہم آج شروع کریں گے حروف کو۔ سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے، الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یا تو لفظ کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ فعل ہوتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ سارے افعال ہیں، کام ہیں۔ یا پھر لفظ کا تعلق اسم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ اسم ہوتا ہے، جیسے چیزوں کے نام ہیں، انسانوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ یا کسی چیز کی کوئی صفت ہوتی ہے، وہ بھی اسم ہوتی ہے، جیسے زید ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، یہ سارے نام ہیں۔ اسی طرح شہروں میں جیسے لاہور، کراچی، مدینہ، یہ سارے نام ہیں۔ اسی طرح صفات میں جیسے ڈاکٹر، عالم، جاہل، یہ ساری صفات یہ بھی اسماء میں آتے ہیں، اسماء میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر تیسری ایک چیز ہوتی ہے جسے حروف کہتے ہیں۔ حروف کا کام کیا ہوتا ہے؟ حروف کا کام یہ ہوتا ہے کہ جملے کے یہ درمیان میں آتے ہیں۔ جملہ ہمیشہ اسم، فعل، حرف تینوں سے مل کر بنتا ہے، تو اسم اور فعل یا اسم اور اسم یا فعل اور فعل کو جوڑنے کے جو کام ہوتا ہے وہ حرف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے عربی کا ایک لفظ میں آپ حضرات کے سامنے بولتا ہوں، دخل زید فی الدار، زید گھر میں داخل ہوا۔ اس کے اندر 4 الفاظ میں نے بولے، زید، دار، دخل، فی، دخل زید فی الدار، یہ 4 الفاظ ہیں۔ ان میں 3 الفاظ وہ اسم اور فعل ہیں، زید، دار اور دخل۔ زید اور دار یہ اسم ہیں اور دخل یہ فعل ہے۔ لیکن اس میں ایک لفظ ہے فی۔ فی کیوں آیا ہے؟ فی ان کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، ان کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ زید گھر میں داخل ہوا، لفظ میں آیا، اس نے اس کی وضاحت کر لی۔ تو ہمیشہ حروف جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کو، دیگر الفاظ کو جوڑنے کے کام آتے ہیں۔ اگر بیچ میں حروف نہ لائے جائیں تو جملہ پورا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ آگے پڑھ لیں گے۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے میں نے مذاکرہ کرنا ہے وہ ان حروف کا مذاکرہ کرنا ہے جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو جر دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسے حروف تو 17 ہیں، لیکن آج میں وہ حروف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جو ضمائر
متصلہ کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ وہ حروف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں جو ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں وہ آپ ذرا لکھ بھی لیجئے اور اپنے ذہن نشین کیجئے۔ تو وہ 7 حروف یہ ہیں: با، لام، فی، عن، الا، علا، من۔ یہ حروف ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر آتے ہیں اور یہ حروف مضاف بن کر آتے ہیں اور ضمائر متصلہ کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ اگر کسی اسم پر داخل ہوں گے تو یہ اس کو جر دیں گے۔ لیکن آج کے درس میں آپ کو اتنا بتانا ہے کہ یہ 7 حروف جو ہیں یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ اس کی ذرا ہم تھوڑی سی گردان کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے پہلا ہے با، اس کی ہم مذکر کی گردان پہلے کرتے ہیں: بہی، بہما، بہم، بکا، بکما، بکم، بی، بنا۔ مؤنث کی کر لیتے ہیں: بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی، بنا۔ لام ہے، لام سے کر لیتے ہیں: لہو، لہما، لہم، لک، لکما، لکم، لی، لنا۔ اسی طرح فی سے کرتے ہیں: فیہ، فیہما، فیہم، فیکا، فیکما، فیکم، فی، فینا۔ اسی طرح عن سے کرتے ہیں: عنہ، عنہما، عنہم، عنکا، عنکما، عنکم، عنی، عنا۔ ایسے ہی الا سے: الیہ، الیہما، الیہم، الیکا، الیکما، الیکم، الی، الینا۔ علا سے کر دیتے ہیں: علیہ، علیہما، علیہم، علیکا، علیکما، علیکم، علی، علینا۔ الا وہ بھی ہو گیا۔ من، منہ، منہما، منہم، منکا، منکما، منکم، منی، منا۔ تو یہ حروف جارہ ہیں۔ یہ ویسے دیگر الفاظ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ 7 جو ہیں ان 17 میں سے یہ ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی مل کر آتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، اس کی آپ مشق کیجئے اور قرآن مجید میں آپ کھولیے قرآن مجید اور آیات کے اندر ان الفاظ کو ڈھونڈیے اور پھر اس کا خود ترجمہ کیجئے۔ انشاءاللہ جتنی آپ مشق کریں گے اللہ اس کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور یہ قرآن پاک سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تو قرآن پر جتنی آپ محنت کریں کم ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن مجید ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر ہی مکمل طور پر اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمیں آ جائے، اس کا ترجمہ آ جائے، اس کی سمجھ ہمیں آ جائے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر لیکچر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں پورا رمضان المبارک میں، تاکہ ہمارا یہ وقت بھی قیمتی بن جائے۔ انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔